سارا انقلاب ہجرت سے اس چیز سے توجہ رہ گئی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے اللہ نے یہ نظام کائنات بنایا اس دن سے اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے. یہ کتاب اللہ اللہ کے قرآن. جب سے زمین و آسمان بنا سال کے 12 مہینے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. ان میں سے 4 مہینے احترام کی. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 مہینے محرم کا مہینہ، رجب المرجب کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کا مہینہ. کتنا مہینے میں؟ 4. محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، رجب سال کا درمیانی مہینہ ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحج سال کے آخری. جیسے مسلمانوں میں حج ذوالحج کے مہینے میں ہے، اسلام سے پہلے اہل عرب بھی حج ذوالحج میں کرتے تھے. اس لیے یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، ملت ابراہیمی کے پیروکاروں نے بھی، مشرکین مکہ میں بھی حج کی مناسبت سے ان مہینوں کا احترام تھا. تو ذوالقعدہ میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے، ذوالحج میں حج کرتے تھے، محرم میں واپس آتے تھے. ان تینوں مہینوں کو محترم قرار دیا گیا پوری اسلامی انسانی تاریخ میں، تاکہ ان مہینوں میں قتل و غارت نہ ہو، لڑائی نہ ہو، اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، لوگ امن سے جائیں، امن سے آئیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ ایک بات. اب ایک عجیب بات یہ ہے کہ درمیان کا جو مہینہ رجب المرجب کا ہے وہ عمرے کا مہینہ، اس وقت نکاح بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اس لیے اس کو امن کا مہینہ قرار دیا گیا. اور یہ امن کے مہینے اللہ کے یہاں پہلے سے متعین ہیں، کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں. اس لیے ما سبق ابھی سننا ایام مسینہ میں شاہ فلان محدث دہلوی نے اور ایرانی پیر قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قدرت الطالبین میں لکھا ہے کہ محرم الحرام مسلمانوں سے پہلے بھی احترام کا مہینہ تھا، کہ اللہ نے جو سب سے پہلی بارش زمین پر برسائی ہے وہ محرم میں ہے. زمین و آسمان کی تخلیق کی ابتدا محرم میں ہے، اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک اللہ کی طرف سے محرم 2 حصوں میں تقسیم ہے. نبیوں کے لیے، صدیقوں کے لیے، ولیوں کے لیے، شہیدوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، نیکوں کے لیے محرم عظمت کا مہینہ ہے. محرم کس چیز کا مہینہ ہے؟ شیطان کے لیے، نمرود کے لیے، فرعون کے لیے، کافروں کے لیے، بے دینوں کے لیے، ملحدوں کے لیے، غیرتوں اور بےایمانوں کے لیے محرم ہمیشہ پریشانی اور ذلت کا مہینہ ہے. یہ خطابت نہیں، یہ واقعات ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو محرم کا مہینہ تھا. آدم کو جب سجدہ کرا کے اس کو خلافت دی گئی تو محرم کا مہینہ تھا اور یوم عاشورہ. تو آدم کو خلافت کی عظمت کس مہینے میں ملی؟ سارے بولے میری بات کو سمجھیں. کس مہینے میں ملی؟ آدم کی خلافت کا جو منکر تھا اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا اور اس پہ قیامت تک لعنت کی فشار پڑی منکر خلافت پر. تو اس پہ لعنت پڑنے کا مہینہ پہلا کون سا تھا؟ نوح علیہ السلام کی نجات کا مہینہ محرم ہے، اور نوح کی وہ بدبخت قوم اس وقت جو مشرک تھی. اور قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے 5 تن بنا رکھے تھے، ان کا اللہ نے نام لیا ہے وادی سوا، یغوث، یعوق، نصر. اور وہ ان 5 بتوں کو مشکل کشا سمجھ کے ان کی پوجا کرتے تھے. اللہ نے اس بت پرست قوم کو طوفان میں غرق کیا تو محرم کا مہینہ تھا. تو کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ نبی کی نجات کا مہینہ محرم اور نبی کے دشمن کی تباہی کا مہینہ محرم. آدم کی خلافت کا مہینہ محرم اور خلافت کے دشمن کی ذلت کا مہینہ بھی محرم.
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو ذوالحج کا مہینہ تھا، اور جب آگ سے باہر آئے تو محرم کا مہینہ تھا۔ تو خلیل کے خلیل بننے کا مہینہ محرم، اور خلیل کے دشمن نمرود کے ناک میں مچھر گھسا، اس نے اپنا کام کیا تو وہ اپنے موسیقین کو بلا کے ان کو کہتا تھا میرے سر میں جوتے مارو۔ جس کا دماغ کی خرابی ہوئی اس کے سر میں جوتے پڑے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جہاں زخم ہو وہیں ضرورت ہوتی ہے دوائی لگانے کی، پٹی باندھنے کی۔ تو جس کے دماغ میں خلل تھا وہاں ضرورت پڑی، اور جب کسی کے سینے میں خلل ہو تو پھر وہاں ضرورت پڑا۔ تو اس کو جوتے اس لیے مارے جاتے تھے کہ اس کے دماغ میں خلل تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو یہ سزا ملی تو محرم میں۔ موسیٰ علیہ السلام دریا عبور کرتے ہیں، نجات پاتے ہیں فرعون سے تو محرم۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ نے اس کو طوفان میں غرق کیا تو کون سا مہینہ ہے؟ ساری میری گفتگو سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نبیوں کی عزت کا مہینہ اور نبیوں کے دشمنوں کی ذلت کا مہینہ۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ کعبۃ اللہ پر ابرا بادشاہ نے بدبخت نے والی یمن نے حملہ کیا تھا اور کعبے کو گرانے کی کوشش کی تھی، تو اللہ نے بیت اللہ شریف کی حفاظت فرمائی۔ تو بیت اللہ کی حفاظت کا مہینہ محرم تھا، اور بیت اللہ پہ حملہ کرنے والوں پر اللہ نے ابابیل بھیجے۔ کیا بھیجے؟ چھوٹے پرندے۔ ان چھوٹوں کو کچھ نہ سمجھا کرو، بیکار لوگ۔ یہ چھوٹے پرندے بڑے بڑے حرام ہاتھی مارتے، ان کی ذلت کا مہینہ، ان ہاتھوں کے مردار ہونے کا مہینہ بھی محرم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہت سارے واقعات محرم کے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس مناسبت سے بات کرتا ہوں جو اس محفل میں اہل بیت رسول کی نسبت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ لڑی، جنگ خیبر۔ اس جنگ کے مشہور فاتح صحابی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور بھائی کون سے ہیں؟ سیدنا حیدر کرار خیبر کے فاتح بنے تو محرم، اور حیدر کا دشمن جو حیدر کے مقابل آیا، حیدر نے اپنی تلوار سے اس کو جہنم رسید کیا، تو حیدر کی زد میں مر کر جہنم میں جانے والے کافر کی ذلت کا مہینہ محرم۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں تو یہ سارے واقعات آپ کو سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے واقعات میں نے ایک واقعہ بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک جنگ ہوئی، اس کا نام ہے جنگ سلاسل۔ کون سی؟ یہ پہلا حملہ تھا مسلمانوں کا جو عرب سے اٹھے، اور انہوں نے جا کر ایران جو اس وقت بہت بڑی سلطنت تھی، اور اتنی بڑی سلطنت تھی جیسے آج امریکہ ہے، اور بالکل اسی طریقے سے اپنے آپ کو سپرفاست کہلاتا تھا۔ ایران اس کا ایک صوبہ تھا اس وقت۔ اس پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت سمیت جا کر حضرت ابوبکر صدیق کے حکم سے حملہ کرتے ہیں۔ اللہ خالد کو سیف اللہ بار بناتے ہیں، اس کو کامیاب و کامران کرتے ہیں، اور وہاں کے ان علاقیوں کو جہنم رسید کرتے ہیں، اور وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں، اور وہ صوبہ مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے۔ تو مسلمانوں کی فتح کا مہینہ محرم ہے، اور اس وقت کے کافروں کی شکست کا مہینہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی بیسوں واقعات ہیں، بلکہ قادسیہ کی جنگ، دامن کی جنگ اور بڑی بڑی جنگوں میں اتنی طویل جنگیں ہوئی ہیں کہ آپ حیران ہوں گے، 60,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور کافر لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے ہیں۔ اس جنگ میں جو ایران پورے کو فتح کر رہی ہے، حیران ہو جاؤ گے کہ فاروق کے حملے کی ابتدا ہوئی ایران پر تو محرم تھا، اور
ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد جس دن فاروق اعظم اپنے جرنیلوں میں سعد بن ابی وقاص، جس کو حضور فرماتے تھے علم یا سال فدا تو امی و ابی، تو تیر چلا مجھ محمد کے ماں باپ تجھ سے قربان۔ عمرو بن عاص گورنر، یہ بڑے بڑے لوگ اللہ نے ان کے ہاتھوں سے وہ فتح عطا فرمائی۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ ایران کی شکست کھانے کا، رستم کے قتل ہونے کا، بڑے بڑے سرداروں کے جہنم رسید ہونے کا، ایران کے لیے قیامت تک کے لیے تباہی اور بربادی کے مقدر کا مہینہ بھی محرم تھا، اور عمر اور عمر کے جرنیلوں کی فتح کا مہینہ بھی محرم تھا۔ سمجھنا میری بات کو، میں یہاں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ محرم ہمیشہ دو حصوں میں آیا، ایک اہل ایمان کا محرم ہے اور ایک کفار کے لیے محرم ہے۔ مسلمانوں کے لیے عزت کا مہینہ محرم ہے اور کافروں کے لیے ذلت کا مہینہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہے، جہاں سے سن ہجری کی ابتدا ہوئی، یعنی اس ہجرت کی ابتدا کی پہلی شہادت فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ۔ شہادت مسلمانوں کے نزدیک عزت ہے، ذلت نہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ذلت نہیں ہے۔ تو فاروق کی عزت حاصل کرنے کا مہینہ کہ شہادت سے شہید اللہ کی قربت میں پہنچتا ہے، اللہ کا دیدار کرتا ہے، تو عزت کا مہینہ محرم ہے۔ اور حضرت عمر کا دشمن ابواللؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی، یہ ایرانی النسل تھا، مجوسی المذہب تھا، فیروز اس کا نام تھا۔ آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر اور بد عقیدہ لوگوں کے نظریات کی اس قدر ہم پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ ہم بھی پتھر پہن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیروزہ پتھر جو ہے بڑا کامیاب ہے، جو پہن لے وہ کہیں شکست نہیں کھا سکتا۔ حالانکہ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں۔ حجر اسود کو عمر بن خطاب کہتے ہیں، لا ينفعنی ولا يضرنی، نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ جائے کہ دنیا کا پتھر ایسا ہو، وہ تو جنت کا پتھر ہے۔ تو یہ کہ پتھر کو مشکل کشا سمجھو، پتھر سامنے رکھ کے سجدہ کرو تب بھی شرک ہے، پتھر آگے رکھ کے اس پہ ماتھا ٹیکو تب بھی شرک ہے، پتھر انگلی میں ڈال کر اس کو مشکل کشا سمجھو تب بھی شرک ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بالکل میں نظریاتی گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ باتیں نہیں سمجھ آ جائیں۔ فاروق اعظم کا دشمن وہاں سے دوڑا واپس، مسجد نبی میں صفحہ گنجان کی چوری ہوئی تھی، وہ باہر نہ نکل سکا، اس نے صحابہ کرام پہ حملہ کیا تو تقریباً 17 صحابہ کرام زخمی ہوئے، ان میں سے 7 صحابہ شہید ہوئے، حضرت عمر کی شہادت ہوئی۔ ابواللؤلؤ فیروز مجوسی نے ایک دم وہیں بیٹھا اور اس نے وہ خنجر اپنے آپ کو خود مارا تو وہیں جان رسید ہو گیا۔ یاد رکھو، کافر مسجد میں مرے تب بھی جہنمی ہے، مومن کسی جگہ چلا جائے اور اس کو موت آئے تو وہ جنتی ہے۔ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو سمجھیں۔ اب اس نے اپنے آپ کو جب آپ مارا، اور وہ شہادت کا دن حضرت فاروق اعظم کا ہے اور یہ عمر کا دشمن تھا، رب کی تقدیر کے صدقے اس دن سے رب نے بھی فیصلہ کیا کہ جس دن عمر کی شہادت ہوئی، جب بھی وہ دن آیا کہ عمر کا دشمن اپنے آپ کو آپ مانا۔ یہ یکم محرم الحرام فاروق کی شہادت کا دن۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب آج کی محفل ہے، اور میں ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے بہت سارے گوشوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور بولنا چاہتا ہوں، سمجھو رہے۔ ان کو بھی اللہ کی قربت ملی، شہادت ملی، عظمت ملی، عزت ملی، اللہ کے دیدار کی سعادت ملی، بلکہ یوں سمجھو کہ وہ نعمت ملی جس نعمت کے حصول کے لیے نبی بھی رب کی دربار میں کہے اللہ مجھے سب سے پسند ہے کہ شہادت دے۔ اس نعمت کے حصول کا مہینہ میرے پیر حسین کی عظمت کے لیے محرم۔ کون سا مہینہ؟ اچھی بات سے، اور حسین کے دشمن